تائیوان کی کمپنی گولڈ اپالو نے 1995 میں پیجر کے نام سے ایک ڈیوائس بنانا شروع کی۔ یہ ٹیلی فون کی دوسری اور موبائل فون کی ابتدائی اسٹیج تھی۔ پیجر چھوٹی سی پاکٹ سائز ڈیوائس تھی۔ لوگ اسے جیب میں رکھ کر پھرتے رہتے تھے۔ لوگ اس کے ذریعے ایک دوسرے کو 100 لفظوں کا ٹیکسٹ میسج بھجوا سکتے تھے۔ یہ ایس ایم ایس اور ٹیکسٹ میسج کی ابتدائی اسٹیج تھی۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان میں بھی پیجر استعمال ہوتا تھا اور میں خود بھی اسے استعمال کرتا تھا، لیکن پھر موبائل فون آ گیا اور یہ پیجر کو کھا گیا۔ تاہم خفیہ اداروں، میڈیکل سروسز اور اسپورٹس میں یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی رہی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ، پیجر کے لیے انٹرنیٹ یا وائی فائی ضروری نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ان جگہوں پر بھی کام کرتا ہے جہاں انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہوتی، اور دوسرا، یہ موبائل فون کے مقابلے میں محفوظ ذریعہ ہے۔ موبائل فون کا ڈیٹا چوری کرنا اور اس کے ذریعے جاسوسی آسان ہے، جبکہ پیجر میں یہ ممکن نہیں تھا، چنانچہ یہ 17 ستمبر 2024 تک دنیا میں استعمال ہوتا تھا۔ پیجرز دنیا میں 2 جگہوں پر بنتا ہے۔ تائیوان میں اسے گولڈ اپولو بناتی ہے اور یورپ میں اسے ہنگری کمپنی BAC کی کنسلٹنگ KFT بناتی ہے۔ اس کے پاس گولڈ اپولو کی فرنچائز ہے۔ لبنان اور شام میں حزب اللہ، غزہ اور فلسطین میں حماس اور ایران میں پاسداران کے اہم ترین لوگ پیجر استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کی باقی خفیہ ایجنسیوں میں بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ اسرائیل نے 1995 میں حماس کے ایک بم میکر یحییٰ عیاش کو موبائل فون میں بم لگا کر قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد حماس نے موبائل کا استعمال ترک کر دیا تھا۔ غزہ پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کے بعد حماس اور حزب اللہ نے اپنا نیٹ ورک مکمل طور پر موبائل فون سے پیجر پر منتقل کر دیا، جس کے بعد اچانک پیجر کی فروخت میں اضافہ ہو گیا۔ آن لائن ویب سائٹس پر دھڑا دھڑ آرڈرز آنے لگے۔ ہنگری کی KFT کو پچھلے 6 ماہ میں 10,500 ڈیوائسز کی آرڈرز آ گئے۔ اب دنیا کی تمام بڑی ویب سائٹس، IT پروڈکٹس اور انٹرنیٹ کمپنیاں اسرائیلی ہیں، یا ان کے CEOs یہودی ہیں، یا پھر یہ اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کی نگرانی میں ہیں۔ پیجر کی سیل میں اضافہ موساد سے خفیہ نہ رہ سکا۔ یہ لوگ جانتے تھے حماس، حزب اللہ اور پاسداران پیجر استعمال کرتے ہیں، چنانچہ موساد نے آن لائن چیکنگ شروع کر دی اور یہ بہت جلد جڑ تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد 2 امکانات ہیں۔ پہلا امکان، ہنگری میں قائم KFT کمپنی موساد کے لوگ چلا رہے تھے۔ ان لوگوں نے پیجر کے اندر منی بم لگا کر ڈیوائسز حزب اللہ کو پہنچا دیں، اور دوسرا امکان، موساد نے ڈیلیوری کے دوران تمام پیجرز پورٹ سے اٹھا لیے اور منی بم یا خطرناک ڈیوائس لگا کر یہ پورٹ کے ذریعے حزب اللہ کو ڈیلیور کرا دیے۔ بہرحال پیجرز متعلقہ لوگوں کے پاس پہنچے اور یہ انہیں استعمال کرتے رہے، لیکن پھر 17 ستمبر کی صبح 3:30 بجے لبنان میں حزب اللہ کے لیے کام کرنے والے 3,000 لوگوں کو بیک وقت ایک پیغام ملا۔ انہوں نے ڈیوائس کھولی اور تمام پیجز ان کے ہاتھوں میں پھٹ گئے، جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک اور 2800 زخمی ہو گئے۔ 18 ستمبر کو لبنان میں ہی واکی ٹاکیز کے ذریعے بھی دھماکے ہوئے، جن میں 20 لوگ انتقال کر گئے جبکہ 450 شدید زخمی ہو گئے۔ بدھ کے دن ان لوگوں کی نماز جنازہ تھی۔ نماز جنازہ کے دوران مزید 2 دھماکے ہوئے اور 4 لوگ قبرستان میں کھڑے کھڑے فوت ہو گئے، جبکہ متعدد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ لبنان کے لوگ بھی اس صورتحال پر حیران تھے کہ اچانک واکی ٹاکیز بھی پھٹنے لگے۔ واکی ٹاکی دوسرے جنگ عظیم کے دوران کینیڈا کے سائنسدان ڈونلڈ ہنگس نے بنائی تھی اور اسے موٹرولا نے 1940 میں لانچ کیا تھا۔ دنیا بھر کی افواج اور سیکیورٹی ادارے واکی ٹاکی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی لبنان میں پھٹنے لگے۔ حزب اللہ نے واکی ٹاکیز جاپانی فرم سے خریدے تھے۔ حملوں کے بعد جاپانی فرم نے انکشاف کیا کہ ہم نے 14 سال پہلے یہ برانڈ بند کر دیا تھا اور ہم نے اس وقت اس کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ پتہ چلا حماس اور حزب اللہ کو واکی ٹاکی بھی موساد کی ایک کمپنی بیچتی رہی تھی اور ان میں بھی منی بم لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ملک میں سولر پلیٹس اور الیکٹرک موٹر سائیکل بھی پھٹنے لگے۔ آخری اطلاع تک لبنان میں 33 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 4,000 شدید زخمی ہیں۔ اسپتالوں میں زخمیوں کے علاج کے لیے جگہ موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے آرمی چیف ہیرزی ہلوی نے دھماکوں کے اگلے دن اعلان کیا کہ یہ اس ٹیکنالوجی کا 2% بھی نہیں ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس اعلان کے بعد پوری دنیا خوف کا شکار ہو گئی۔ ہم اب آتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف۔ دنیا بھر کی تمام ڈیوائسز میں لیتھیم کی بیٹریاں استعمال ہو رہی ہیں۔ کیونکہ یہ وزن اور سائز میں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ بہت جلد چارج ہو جاتی ہیں، یہ زیادہ وقت تک چلتی بھی رہتی ہیں، لہذا موبائل فون سے لے کر الیکٹرک کارز تک دنیا کی 80% ڈیوائسز میں یہ بیٹریاں استعمال ہوتی ہیں۔ جہازوں اور نیوکلیر پلانٹس میں بھی یہی ہوتی ہیں، اور سولر سسٹم میں بھی، اور لیتھیم پورا بم ہوتی ہے۔ یہ جب بھی پھٹتی ہے تو تباہی مچا دیتی ہے۔ موبائل فونز میں سب سے پہلے سیمسنگ نے 2016 میں نوٹ 7 میں لیتھیم بیٹریاں استعمال کی تھیں اور یہ پھٹنا شروع ہو گئی تھیں، لہٰذا کمپنی نے پوری دنیا سے نوٹ 7 فون واپس لے لیے تھے۔ 2016 میں ہوور بورڈز کی بیٹریاں بھی پھٹنے لگی تھیں اور اس زمانے میں الیکٹرک کارز کی بیٹریاں بھی بلاسٹ کر گئی تھیں۔ بہرحال بیٹریوں کو دوبارہ ٹھیک کیا گیا اور اس کے بعد یہ ایشو کنٹرول ہو گیا۔ لیکن لبنان اور شام میں پیجرز، واکی ٹاکیز اور سولر سسٹم پھٹنے کے بعد پوری دنیا پریشان ہو گئی ہے۔
اس پریشانی کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں اب الیکٹرانک ڈیوائسز محفوظ نہیں ہیں۔ کوئی بھی ملک یا ایجنسی کسی بھی وقت کسی بھی پارسل یا شپمنٹ کو راستے سے ہائی جیک کر کے اس کے اندر کوئی بھی نئی ڈیوائس پلانٹ کر سکتی ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے سربراہان مملکت، آرمی چیف اور خفیہ اداروں کے سربراہان اور سائنسدانوں کو ان کے زیر استعمال گیجٹس کے ذریعے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لبنان کے دھماکوں کے بعد یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ شاید 19 مئی 2024 کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بھی پیجر کے دھماکے میں قتل ہوئے ہوں، کیونکہ وہ بھی پیجر استعمال کرتے تھے۔ نمبر 2، یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ یہ دھماکے ہارڈ ویئر کی وجہ سے ہوئے یا سافٹ ویئر کی بدولت۔ اگر یہ ہارڈ ویئر تھا تو اس کا مطلب ہے اسرائیل نے 10 گرام کے ایسے بم بنا لیے ہیں جو پیجر جیسی چھوٹی ڈیوائسز میں نصب ہو سکتے ہیں، اور یہ ایران کے صدر کا ہیلی کاپٹر بھی گرا سکتے ہیں اور لبنان کی طرح کسی بھی ملک میں تباہی مچا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہارڈ ویئر کی وجہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہوا ہے تو پھر پوری دنیا کو ڈر جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ایسی ایجنسی کسی بھی برانڈ کے موبائل فون میں سافٹ ویئر کے ذریعے لیتھیم کی بیٹری کو بم بنا سکتی ہے۔ دنیا میں اس وقت صرف ایکٹیو آئی فونز کی تعداد 1.46 کروڑ ہے، اور یہ سب چلتے پھرتے بم ہیں۔ بس ایک میسج کی دیر ہے اور 1.5 ارب آئی فون پھٹ جائیں گے اور دنیا میں تباہی مچ جائے گی، اور یہ صرف ایک فون برانڈ کی صورتحال ہے۔ جبکہ آپ اگر الیکٹرک موٹر سائیکلز، الیکٹرک کارز، ہوم اپلائنسز، سولر سسٹم، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس کو بھی اس میں شامل کر لیں تو پوری دنیا کی تباہی کے لیے ایک کمانڈ کافی ہوگی۔ اور نمبر 3، اسرائیلی آرمی نے دھماکوں کے بعد دھمکی دی کہ ہمارے پاس بہت صلاحیتیں موجود ہیں جو ہم نے بھی فعال نہیں کی۔ ہمارا پلان مرحلہ وار ہے اور ہر مرحلے پر حزب اللہ بڑی قیمت چکائے گا۔ اس دھمکی نے دنیا کو مزید پریشان کر دیا ہے، کیونکہ دنیا کے تمام ڈیفنس سسٹم کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ سے منسلک ہیں۔ سول ایویشن، بجلی کی ترسیل کا نظام، ٹرینیں اور دنیا بھر کا بینکنگ نظام بھی سافٹ ویئرز اور انٹرنیٹ سے چل رہا ہے۔ اور اگر اسرائیل کے پاس ان سب کو سبوتاژ کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے تو یہ کسی بھی وقت پوری دنیا میں خوفناک دھماکے کر سکتے ہیں۔ یہ اگر کچھ بھی نہ کریں اور صرف عرب ملکوں کا بینکنگ سسٹم بٹھا دیں، یا تیل کے کنووں میں آگ لگا دیں، یا ایران کے ایٹمی پلانٹ میں دھماکے کر دیں تو دنیا کا کیا بنے گا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم اب مسلم ورلڈ کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں 57 اسلامی ملک اور 1 ارب 90 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ پچھلے 1000 سالوں میں دنیا کے دسترخوان پر حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا، لہٰذا ہم پوری دنیا میں جوتے کھا رہے ہیں۔ غزہ میں 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں اور 8 لاکھ زخمی ہیں، اور اب لوگ لبنان میں فونز کو دور رکھ کر بیٹھے ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن بھی آن نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں 93 لاکھ آبادی کا اسرائیل پوری دنیا کے وسائل جیب میں ڈال کر پھر رہا ہے۔ یہ ایک میسج بھجواتا ہے اور لبنان اور شام میں 4000 پیجرز اور واکی ٹاکیز پھٹ جاتے ہیں، اور لوگ زخمی حالت میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پڑے ہوتے ہیں، اور اسپتالوں میں زخمیوں کی علاج کی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ ہماری کم عقلی، نالائکی اور جہالت کی سزا ہے۔ اور ہم اگر اب بھی نہ سنبھلے، ہم نے اگر اب بھی اپنی لیبارٹریاں، درسگاہیں اور لائبریریاں نہ کھولی تو پھر ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں مسلمانوں کے بعد شودر بننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ ہم غزہ جیسی صورتحال کا نشانہ بن کر اپنا نشان تک مٹا بیٹھیں گے۔